بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ اسلامک ورلڈ کے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے خدا اسے پسند کرے گا، اور جس کو خدا پسند کرتا ہے ہر سعادت اور ہر نجات اسی کے لیے ہے۔ سورہ حمد جسم اور روح کے ہر درد کا علاج ہے۔ جب انسان خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے تو سب سے آسان ترین اور پر اثر ترین علاج سورہ حمد ہے۔ سورہ حمد یا فاتحہ قرآن کی وہ سورہ ہے جس کے انسان کی زندگی میں فضائل اور معجزے بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہاں صرف چند معجزات کا ذکر کریں گے۔ ابو سلمان ایک صحابی پیغمبر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شامل تھے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی مرگی کی بیماری کی وجہ سے گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ ایک اور صحابی گھوڑے سے اترے اور ان کے کان میں سورہ حمد پڑھی۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ حمد پڑھی وہ بیمار بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ہم نے یہ ماجرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا تو رسول خدا نے فرمایا، ہیا ام القرآن وہیا شفاء من کل دوا۔ سورہ حمد ام قرآن ہے، مادر قرآن ہے، اور یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ خارجہ بن سلط برجمی کہتے ہیں، میں اپنے چچا کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راستے میں ایک عرب سے ملاقات کی۔ اس نے کہا، تم ایسے شخص کے پاس آئے ہو جس نے حال ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے قبیلے کا ایک شخص دیوانہ ہو گیا ہے، ہم نے اسے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اسے شفا دے؟ میرے چچا نے کہا، مجھے اس دیوانے کے پاس لے جاؤ۔ وہ ہمیں اس دیوانے کے پاس لے گئے۔ میرے چچا نے سورہ حمد پڑھی اور پانی پر دم کر کے اسے پلا دی۔ 3 دن یہی عمل کیا، وہ دیوانہ ٹھیک ہو گیا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اپنی کتاب شافیہ میں لکھتے ہیں کہ کیسر نے عباسی خلیفہ کو خط لکھا۔ کیسر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں، جیسے کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اسی طرح کیسر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ کیسر نے عباسی خلیفہ کو خط لکھا، یعنی روم کے ایک بادشاہ نے عباسی خلیفہ کو خط لکھا اور کہا، ہم نے کتاب انجیل میں پڑھا ہے، جو کوئی بھی سورہ جو سے، جیم، خے، زے، شین، زوئیں اور فے سے خالی ہو، یعنی ان حروف سے خالی جو صورت ہو، اس سورہ مبارکہ کی جو بھی تلاوت کرے گا خدا اس کے جسم اور روح پر آتش جہنم حرام کر دے گا۔ ہم نے تورات، زبور اور انجیل میں ڈھونڈا، لیکن ہمیں وہاں ایسی کوئی سورہ مبارکہ نہ ملی۔ کیا آپ کے قرآن میں کوئی ایسی صورت ہے؟ عباسی خلیفہ نے تمام علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ ماجرا بیان کیا۔ سب نے بہت دنوں کی غور و فکر اور تحقیق کے بعد اعتراف کر لیا کہ ہمیں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ملی۔ چاروں ناچار عباسی خلیفہ کو امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں جانا پڑا۔ وہ امام علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے یہ مسئلہ بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے بتایا کہ سورہ حمد ایک ایسی صورت ہے جس میں سے، جیم، خے، زے، شین، زوئیں اور فے یہ حروف اس میں نہیں ہیں۔ پوچھا گیا، ان حروف کے اس صورت میں نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے بتایا،
سی سے بنتا ہے صبور جس کا معنی ہے ہلاکت اور عذاب، جیم سے بنتا ہے جہنم، خے سے خباثت، زے سے زقوم۔ زقوم ایک درخت ہے جس کے اوپر جو پھل لگے گا وہ جہنمیوں کو غذا کے طور پر دیا جائے گا۔ بعض لوگ تھور کو کہتے ہیں کہ یہ جو تھور ہوتی ہے یہی زقوم ہوتا ہے۔ شین سے مراد شقاوت یعنی بدبختی، زوئیں سے ظلمت، اور فے سے فراق از رحمت الہی یعنی رحمت الہی سے دوری۔ یہ سورہ فقط عبادت، فقط دعا اور فقط توحید ہے، اس لیے اس میں ان تمام حروف کو شامل نہیں کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص مریض ہو جائے تو 7 مرتبہ اس کے گریبان میں سورہ حمد پڑھ کر دم کریں، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ٹھیک نہ ہو تو 70 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، میں ضمانت دیتا ہوں اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ابن ابی کعب کہتا ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سورہ حمد کی تلاوت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کی مثل کوئی سورہ تورات، زبور اور انجیل میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ سورہ ام القرآن ہے، اس کی 7 آیات ہیں، خدا اور بندے کے درمیان، اور بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ خدا سے چاہتا ہے۔